اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اپنے چینل ناطق قرآن اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی بارگاہ میں شہادت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ مظلومہ مخدومہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں. بہت مشکل شب، بہت کٹھن شب، یہ جو رات آ رہی ہے، اس رات میں امام حسن علیہ السلام ماں کو کھو چکے ہیں. اس رات میں امام حسین علیہ السلام اپنی ماں سے جدا ہو چکے ہیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ اپنی ماں سے جدا ہو چکی ہیں. جناب سیدہ کے مصائب، جناب سیدہ کی شہادت، نہ انسان کے اندر اتنا کلیجہ ہے کہ اتنے بڑے مصائب کو بیان کرے کہ وہ بی بی کہ جس کی تعظیم میں کھڑا ہونا وقت کا رسول اپنے پہ واجب سمجھتا تھا، اس بی بی کو 3 گھنٹے دربار میں کھڑا رہنا پڑا، اور جب بیٹھنے کی بھی اجازت ملی تو بی بی زمین پر بیٹھی، باقی سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے. نہ جانے جناب سیدہ نے کس طریقے سے یہ لمحات گزارے. جناب محسن کی شہادت، جناب علی علیہ السلام کی گلے میں رسی کا ڈلنا، پہلو کا زخمی ہونا، ہاتھوں کا زخمی ہونا، بہت سخت مصائب، بہت سخت روایات کتابوں میں ملتی ہیں. اسی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کو تصور کیا جائے کہ وہ وقت کیا تھا جب جناب سیدہ پہ مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی چلا رہا تھا کہ اس کی ٹیکسی میں ایک سواری آ کے بیٹھی. لڑکا جوان تھا، اس نے گانے اپنے وہ جو موبائل پر گانے لگائے. وہ نہیں جانتا تھا کہ کیا دن ہے، کون سے ایام گزر رہے ہیں. تو ٹیکسی والا جو ڈرائیور تھا اس نے کہا کہ بیٹا یہ گانے بند کر دو کیونکہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے. اس نے گانے بند کیے. اس نے اس کے ساتھ افسوس بھی کیا. اس کو پوچھا کہ آپ کی ماں بیمار تھیں، کیسے انتقال ہوا؟ تو ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے کہ نہیں، میری ماں بیمار نہیں تھی، میری ماں زخمی تھی. تو وہ پوچھتا ہے کہ کیسے زخم آیا؟ کہنے لگا کہ کچھ لوگوں نے میری ماں کے دروازے پر آ کر آگ لگا دی تھی، دروازے کو میری ماں کے اوپر گرا دیا گیا تھا، اور اس کے اوپر سے ظالم گزر کے چلے گئے تھے. میری ماں کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں. تب وہ جوان پریشان ہو کے پوچھتا ہے کہ کس قسم کے بدبخت لوگ تھے کہ جنہوں نے کسی خاتون کا خیال نہیں کیا کہ وہ گھر میں موجود ہے، اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے. یہ تو بتا تیری ماں کی عمر کتنی تھی؟ جب ٹیکسی ڈرائیور نے کہا نا کہ میری ماں کی عمر 18 سال تھی، تب وہ لڑکا اپنے سر کا ماتم کرنے لگا اور کہنے لگا مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ جناب سرور کائنات کی دختر دنیا سے رخصت ہو گئی. آج وہ دن ہے، آج وہ تاریخ ہے. عام انسان سننے والا، اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ سنتا ہے. اسی طریقے سے
ایک اور واقعہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا، کچھ انبن ہو گئی، زوجہ نے آگے سے کچھ بولا ہوگا اونچا نیچا، تو اس مرد نے اپنی بیوی کے منہ پہ تماچا مارا اور ناراض ہو کے گھر سے اپنے دفتر میں چلا گیا، اور رستے میں یہی سوچتا رہا کہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، میں جب رات کو واپس آؤں گا تو اپنی بیوی سے معافی مانگوں گا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کروں گا، اس کو مناؤں گا، اس کو راضی کروں گا۔ جب وہ گھر آیا تو جو وہ توقع رکھتا تھا کہ اس کی بیوی اس سے بولے گی نہیں، اس سے کلام نہیں کرے گی، اس کا بالکل الٹ پایا۔ اس نے دیکھا کہ اس نے بہترین طریقے سے اپنے خامن کا استقبال کیا، اس کے لیے کھانا گرم کر کے لے کر آئی، اس کے سامنے رکھا، اور وہ کہتا ہے کہ تم اس سے ناراض نہیں؟ اس نے کہا میں ناراض نہیں آپ سے، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، غلطی میری ہے کہ تم بے شک بول لیتی، مجھے تمہارے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو وہاں پر اس کی زوجہ کہتی ہے کہ تھپڑ کی بات نہیں ہے، تھپڑ بے شک آپ مجھے مار لیتے، بس آئندہ احتیاط کرنا، کبھی میرے بچوں کے سامنے میرے منہ پہ تماچا نہ مار۔ آپ تو مار کے چلے گئے تھے، میری بیٹیاں اس وقت سے رو رہی ہیں جب سے آپ نے میرے منہ پہ تماچا مارا ہے۔ جب بھی کبھی مجھے ڈانٹنا ہو، جب بھی کبھی مجھے مارنا ہو، تو اس لمحے کا انتظار کرنا کہ میری اولاد مجھے نہ دیکھ رہی ہو۔ ایک عام خاتون یہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ میرے بچے پریشان ہو جائیں گے۔ سیدہ کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے کہ امام حسن علیہ السلام جب ایک گلی سے گزرتے تھے تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے گزرتے ہیں، چہرہ سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہا کہ اسی گلی میں ایک شخص نے میرے سامنے میری ماں کے منہ پہ تماچے مارے۔ جناب سیدہ نے یہ جو شب گزر رہی ہے نا، دن کے وقت اپنے شہزادوں کو تیار کیا، پہلو پہ ہاتھ ہے، انتہائی کمزوری ہے، بچوں کو نہلاتی ہیں، کپڑے پہناتی ہیں، گھر کا کھانا خود پکاتی ہیں۔ بی بی فضا کہتی ہیں کہ بی بی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ بچوں کو نہلا کیوں رہی ہیں، کھانا پکا کیوں رہی ہیں، کوئی میری ذمہ داری رکھ دیں۔ تو اس بی بی فرماتی ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے نا، تو نہ اولاد کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، نہ ہی کہ ان کے کپڑے بدلتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا سے جاؤں تو میرے بچوں نے کپڑے بھی پہنے ہو، میرے بچوں نے کھانا بھی کھایا ہو۔ دونوں شہزادوں کو تیار کیا، تیار کر کے کہا جاؤ نانا کے روزے پہ جا کے نا میرے لیے دعا کرو کہ پروردگار مجھے صحت عطا فرما۔ دونوں شہزادے گئے وہاں پر، اس طریقے سے اپنے نانا کے قبر اطہر کے پاس بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ دونوں شہزادوں نے دعا کرنا شروع کی، ساتھ رونا شروع کیا کہ نانا ہماری ماں بڑی بیمار ہے، ہماری ماں کو بڑے درد ہیں، بڑے دکھ ہیں، بڑے تکلیفیں ہیں، نانا ہماری ماں کو صحت عطا ہو، دعا کیجئے، ہم آپ سے دعا کروانے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسری طرف جناب فضہ سے جناب سیدہ فرماتی ہے کہ میں حجرے میں جا رہی ہوں، فضہ جب تک میری تسبیح کی صدا آتی رہے سمجھنا کہ فاطمہ ہے، جب تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھنا کہ فاطمہ روح کی روح پرواز کر گئی۔ مگر یاد رکھنا جب میرے شہزادے آئے نا گھر دعا کر کے، پہلے بٹھا کے ان کو کھانا کھلانا، پھر ان کو میرا بتانا، پہلے میرا ذکر نہ کرنا ورنہ میرے شہزادے کھانا نہیں کھا۔ وہاں شہزادے رو رہے تھے، دونوں پہ نیند طاری ہوئی، کیا دیکھتے ہیں کہ نانا خواب میں ملے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، امامہ سر سے اترا ہوا ہے، اور دونوں شہزادوں کو کہتے ہیں بیٹا جس ماں کے لیے دعا کروانے کے لیے آئے ہو اس کی روح پرواز کر چکی ہے، جاؤ گھر اپنی ماں کا خیال کرو۔ دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے گھر آئے، بی بی فضہ نے دیکھا کہ وہ صدا جو تسبیح کی تھی وہ بند ہو گئی۔ دونوں شہزادے جیسے دروازے پر آئے نا تو بولا حسن پوچھتے ہیں کہ اماں فضہ ہماری ماں کدھر ہے؟
کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ بی بی نے کہا آ کے بیٹھو، پہلے کچھ کھانا کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ مولا حسین علیہ السلام نے اماں فضہ کی طرف دیکھ کے کہا اماں فضہ مجھے دیکھ، میں حسین جن کی مائیں دنیا سے چلی جائیں، کیا ان کو بھوک لگتی ہے؟ کیا ان کو پیاس لگتی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے تمام غسل کا کفن کا اہتمام کیا، جنازہ تیار کیا گیا۔ وصیت کے مطابق جناب سیدہ کا جنازہ رات کے ٹائم اٹھایا گیا، تابوت کا انتظام کیا گیا کہ بی بی نہیں چاہتی تھی کہ میرے کے پر جسم پر کسی کی نظر پڑے، میری میت پر کسی کی نظر پڑے۔ تابوت کا انتظام کیا گیا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا نا، اب مولا علی علیہ السلام نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو لیا، بی بی ام کلثوم کو لیا، اور ساتھ لے کر نا ماں سے آخری ملاقات کروائی۔ امام حسن کو بلایا، ماں سے آخری ملاقات کروائی۔ اب بلایا نا مولا حسین کو، تو مولا حسین رو کر کہتے ہیں بابا جب تک مجھے ماں نہ پکارے گی میں تب تک نہیں آؤں گا، جب تک مجھے ماں نہ پکارے گی میں تب تک نہیں آؤں گا۔ یہ جملے کہنے تھے کہ بندے کفن جناب فاطمہ کے کھلے، اور جیسے ہی دونوں بندے کفن کھلے، دونوں ہاتھ کفن سے باہر آئے، کہا میرا لال حسین مجھے ملنے آ جا، میرا آخری دیدار کر لیا۔ کہ مولا حسین لپٹ کے اس طریقے سے روئے، اتنا روئے مولا ساتھ لپٹ کے اتنا روئے کہ جبرائیل نازل ہوئے کہ یا علی حسین کو جدا کریں، ماں سے علیحدہ کریں، ورنہ حاملان عرش جو ہے وہ بھی گریا کرتے رہیں گے۔ مولا حسین کو جدا کیا گیا، جنازہ لے کے گئے۔ مولا علی علیہ السلام انتہائی مختصر کر دیا، ختم کر دیا۔ جناب علی علیہ السلام نے وصیت کے مطابق جناب سیدہ کو دفن کیا، قبر کا نشان مٹا دیا۔ کیا علماء یوں فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کو علی نے دفنایا نہیں، علی نے چھپایا تھا۔ اب آخر میں آپ کی گریہ کے لیے، آپ کے رونے کے لیے بس 2 جملے اور گفتگو تمام کروں گا۔ جب مدینے سے روانہ ہوئے تھے نا کربلا کے لیے مولا حسین، تو اس وقت اپنی ماں کی قبر پر آ کے بیٹھے اور بڑا گریہ کیا، بہت روئے اور کہنے لگے ماں آپ جب میں مدینہ چھوڑوں نا، بے شک میرے ساتھ نہ آنا، میں احرام کھول دوں حج کا، اس وقت بھی آپ نہ آنا۔ ماں مجھے مکہ بھی چھوڑنا پڑے، آپ تب بھی نہ آنا۔ ماں میں کربلا میں پہنچ جاؤں، آپ تب بھی نہ آنا۔ ماں میں 3 دن تک پیاسا رہوں، میرا پانی بند کر دیا جائے، ماں آپ تب بھی نہ آنا۔ ماں میں عباس جیسے بھائی کے بازو اٹھا لوں، آپ تب بھی نہ آنا۔ ماں میں قاسم کے ٹکڑے اکٹھے کر لوں، ماں تب بھی نہ آنا۔ ماں میں علی اصغر کو کربلا میں لے جاؤں، تب بھی نہ آنا۔ میرے حلقوم پہ خنجر چل جائے، میرا سر تن سے جدا ہو جائے، ماں بے شک تو تب بھی نہ آنا۔ یہ کبھی دعا کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے، مناجات اپنی ماں سے کر رہے تھے، تو بی بی کی صدا آئی بیٹا حسین میں کب آؤں جب ان تمام لمحات میں نہ آؤں۔ کہا ماں جب میری بہن زینب کے خیمے کو آگ لگے گی، شام غریب آئے گی، اور وہ سب کو ڈھونڈتے ہوئے پریشان ہو کے خیمے سے باہر آئے گی، ماں میری بہن کی مدد کے لیے کربلا آ جانا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔